अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कतर पर होने वाला हमला बहुत बड़ा इशू बन चुका है और इसराइल को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अरब ममालिक को भी अब होश आ गया है, उनको लगने लगा है कि हमला सिर्फ कतर पर नहीं बल्कि उन पर भी है और अगला नंबर उनका आ सकता है। ख़ास तौर पर सऊदी अरब में और मुत्तहिदा अरब इमारात में बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जा रही है, हलचल देखी जा रही है। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख जायद बिन नहयान ने आज कतर का दौरा भी कर लिया है और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी कतर पहुंचने वाले हैं। जॉर्डन के क्राउन प्रिंस भी कतर पहुंच चुके हैं। दूसरी अरब रियासतों के सरबराह भी कतर पहुंच रहे हैं और पूरी प्लानिंग होगी, पूरा मशवरा होगा कि आखिर इसराइल को जवाब क्या देना है। इधर कतर ने इस बात को कन्फर्म कर दिया है कि वो इसराइल को यूं ही नहीं छोड़ेगा बल्कि कतर इसराइल पर हमला करके बदला लेगा। कतर के वज़ीर आज़म शेख अब्दुर्रहमान अल सानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कन्फर्म कर दिया, ये कहकर कि कतर इसराइल को जवाब देने का हक महफूज रखता है। कतर इस बात का राइट रखता है कि वो इसराइल को उसके हमले का जवाब दे और कतर इसको सिलसिलावार अमली जामा पहना रहा है। याद रखिए कि हो सकता है कतर का इसराइल पर ये जो हमला हो सिंबॉलिक हमला हो, जिस तरह ईरान ने इसराइल पर हमला किया था, क्योंकि जब इसराइल ने पहली मरतबा दिमश्क में ईरान के ठिकानों पर हमला किया, उनकी एम्बेसी पर हमला किया, तो ईरान ने इसराइल पर 300 से ज़्यादा रॉकेट दागा। हालांकि ईरान ने इजराइल को बताकर हमला किया था, अमेरिका को बताकर हमला किया था। पहला हमला सिंबॉलिक हमला था, लेकिन ईरान ने जवाब दिया कि हमारी सॉवरेनिटी पर हमला है, हमारे देश पर हमला है, ईरान जवाब देगा और ईरान ने जवाब दिया। हो सकता है कतर का यह हमला भी जो इसराइल पर होगा तो कतर अमेरिका को बताएगा, इसराइल को बताएगा, उसके बाद हमला होगा, लेकिन कतर हमला करेगा। और कतर ने इस सिलसिले में अमली कदम उठाना भी शुरू कर दिया है। कतर ने सबसे पहले यूनाइटेड नेशन को लेटर लिखा और लेटर लिख करके कहा कि इसराइल का कतर की राजधानी दोहा में हमास के दफ्तर पर होने वाला हमला इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है, कानून के खिलाफ है और फौरी तौर पर इसराइल के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए कि एक मुल्क दूसरे मुल्क पर कैसे हमला कर सकता है और बगैर किसी वजह के, कोई बहाना नहीं, कोई बुनियाद नहीं। अब अगर यूनाइटेड नेशन की तरफ से इसराइल पर पाबंदी नहीं लगाई जाती है, इसराइल को बैन नहीं किया जाता है, तो कतर का अगला स्टेप ये होगा कि वो इसराइल पर हमला कर सकता है। इसराइल ने इस साल में 6 मुस्लिम मुल्कों पर, या कह लीजिए 6 अरब देशों पर हमला किया, जिसमें ईरान शामिल है, तीनों शामिल है, इराक़ शामिल है, सीरिया शामिल है और लबनान शामिल है। और अब कतर को भी टारगेट कर दिया है इसराइल ने। ईरान पर जब इसराइल ने हमला किया तो इजराइल ने पूरी दुनिया के सामने ये दलील दी, ये बहाना बनाया कि ईरान एटमी तवानाई हासिल कर रहा है, ईरान एटम बम बना रहा है और ईरान के पास एटम बम का होना इजराइल के लिए ख़तरा है। इसलिए इसराइल ने अपने बचाव के लिए, मुस्तक़बिल में अपनी हिफाजत के लिए ईरान पर हमला कर दिया है, क्योंकि ईरान के पास एटम बम होने का मतलब है इजराइल ख़ित्ते में महफूज नहीं है। लेकिन यहाँ कतर पर इसराइल के हमला के पीछे कोई जवाज़ नहीं, कोई बहाना नहीं और यही वजह है कि अमेरिका भी इसराइल के इस हमले को खुलकर सपोर्ट नहीं कर रहा है। अंदरूनी खाना और अंदर से यकीनी तौर पर अमेरिका का इजराइल को सपोर्ट है, लेकिन खुलकर अमेरिका जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। न खुलकर अमेरिकी सदर ट्रंप कह रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर में हमास के दफ्तर पर हमला करके सही क्या है, बल्कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बार बार यही कहना है कि कतर की राजधानी पर इजराइल का होने वाला हमला मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं इससे खुश नहीं हूँ, इजराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अमेरिका ने ऑफिशियली कंडम भी नहीं किया, लेकिन अमेरिका ने इस हमले को सपोर्ट भी नहीं किया। उसके अलावा अमेरिका की तरफ से बार बार इस बात की वजाहत दी जा रही है, इस बात को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि इसराइल ने अमेरिका को इस हमले के बारे में ख़बर नहीं दी थी, अमेरिका को इस बात की जानकारी नहीं थी, इसराइल ने अपने दम पर किया। यह अलग बात है कि सरासर झूठ है, दिखावा है, क्योंकि इजराइल कोई भी कदम अमेरिका को बताए बगैर नहीं करता है। लेकिन यहाँ कतर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अमेरिका की है। कतर में अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, कतर में अमेरिका का अल उदैद एयर बेस मौजूद है, जहां अमेरिकी आर्मी रहती है, अमेरिका के फाइटर प्लेन रहते हैं। तो अमेरिका की यहां सबसे बड़ी नाकामी है और दुनिया का कोई भी मुल्क अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकता। ऐसे भी अमेरिका ने जिस तरह
اپنے آپ سے لوگوں کے بھروسہ کو ختم کر دیا ہے، اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ ایران اور یونائٹڈ نیشن کے بیچ میں، یا کہہ لیجئے ایران اور امریکہ کے بیچ میں بات چیت کا دور جاری تھا، مذاکرات چل رہا تھا، اور مذاکرات کے دوران ہی اسرائیل نے آ کر ایران پر حملہ کر دیا، اور 2 دن بعد امریکہ نے کہا کہ ہاں اسرائیل نے ہمیں بتا کر حملہ کیا۔ شروع میں امریکہ نے پلہ جھاڑا۔ اسی طرح بھی حماس کو خود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر کا پروپوزل بھیجا تھا کہ اس کو سیریس لو، اس پر غور کرو، اور اسی پر حماس کے لیڈرز غور کر رہے تھے، بات چیت جاری تھی۔ ادھر اسرائیل بھی اس ڈائیلاگ کا، مذاکرات کا حصہ تھا، اور قطر سب سے بڑا میڈیٹر ہے، ثالثی کا فریضہ ادا کرتا ہے، اور اس دوران اسرائیل نے حملہ کر دیا تو امریکہ بچا رہا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کو یہ بھی لگتا ہے کہ اگر قطر کے ساتھ اس کے رشتے بگڑ گئے تو دوسرے عرب دیشوں کے ساتھ بھی رشتے بگڑ جائیں گے، اور پھر اربوں ڈالر جو یہاں سے پیسہ ملتا امریکہ کو وہ نہیں مل پائے گا۔ تو اس لیے امریکہ یہاں پر لگاتار جھوٹ بول رہا ہے۔ لیکن اب اہم یہ ہے کہ سعودی عرب نے اس پورے معاملہ کو سیریس لیا ہے، متحدہ عرب امارات نے سیریس لیا ہے، ترکی نے سیریس لیا ہے، اور آسان نہیں ہے کہ قطر پر حملہ ہونے کے فوراً بعد UAE کے پریزیڈنٹ قطر پہنچ گئے ہیں اور پلاننگ ہو رہی ہے۔ اسی طرح سعودی عرب کے کراؤن پرنس بھی قطر پہنچنے والے ہیں، اور شیخ تمیم بن حمد الثانی خود ایئرپورٹ پر جا کر اپنے عرب دیشوں کے سربراہوں کا استقبال کر رہے ہیں، کیونکہ ان عرب دیشوں کو اب یقین ہو چکا ہے کہ اسرائیل گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر عمل کر رہا ہے، وہ دھیرے دھیرے بڑھتا جا رہا ہے۔ پہلے اس نے فلسطین پر قبضہ کیا، اس کے بعد فلسطین کا جو بچا کھچا ایریا فلسطینیوں کا تھا اس پر اس نے قبضہ کر لیا۔ اب وہ لبنان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، جارڈن کی طرف اس کی نگاہ ہے، پھر سیریا کو اس نے لگاتار حملہ کر کے تباہ و برباد کیا۔ مصر کا رفح کراسنگ بارڈر پہلے سے اسرائیل کے قبضے میں ہے، اور اب وہ اس کو عراق، سعودی عرب کے کچھ علاقہ اور قطر تک پہنچنا چاہ رہا ہے۔ اس لیے سعودی عرب نے اس کو سیریس لیا ہے۔ کل سعودی عرب کا جو بیان آیا تھا وہ بھی بہت سخت تھا۔ ولی عہد محمد بن سلمان نے اور سعودی عرب کی فورن منسٹری نے صاف لفظوں میں کہا تھا، قطر پر اسرائیل کا حملہ ناقابل برداشت ہے، انٹرنیشنل لاء کی تمام عالمی اصولوں کی خلاف ورزی ہے، یونائٹڈ نیشن کو سخت ایکشن لینے کی ضرورت ہے، اور اسرائیل نے جو کچھ قطر پر کیا ہے اس کا انجام بہت زیادہ خطرناک ہوگا۔ ادھر پاکستان کو بھی اس پورے میں شامل کیا جا رہا ہے، اور مسلم دنیا میں، عالم اسلام میں اگر کسی کے پاس ملٹری پاور ہے، کسی کے پاس سب سے زیادہ جنگی طاقت ہے تو پاکستان ہے۔ پاکستان نے بھی کل قطر کے ساتھ پوری طرح یکجہتی دکھائی تھی، اور اندر کی خبر یہ ہے، پاکستان کے کچھ سورسز اور ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس لڑائی میں اب پوری طرح پاکستان قطر کو سپورٹ کرے گا، اور قطر اسرائیل پر حملہ کرے گا، حملے کا بدلہ لے گا۔ ہو سکتا ہے اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم ایکٹیو ہو جائے اور وہ قطر کے حملے کو روک دے، لیکن قطر جواب ضرور دے گا، ورنہ یہ قطر کا جو سورنٹی کا مسئلہ ہے، اس کی خود مختاری کا جو معاملہ ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ خود قطر کی جو عوام ہے اس کا بہت زیادہ پریشر ہے قطر پر کہ وہ کارروائی کرے، بدلہ لے، یوں ہی نہ چھوڑے، اور اگر پاکستان اور ترکی ان دونوں کی مدد مل جاتی ہے قطر کو تو پھر قطر آسانی سے اس کام کو انجام دے سکتا ہے۔ ترکی نے ہمیشہ قطر کو سپورٹ کیا ہے، اور ترکی جنگی میدان میں، عسکری میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں بہت زیادہ آگے ہے۔ پاکستان کو بھی ڈرونز کے ذریعے ترکیہ نے ہی مدد کی تھی، تو ترکی قطر کو ہر طرح کی مدد دینے کا اعلان کر چکا ہے۔ خود ترکی کو خطرہ ہے کہ ترکی جا کر بھی اسرائیل حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ ترکی اور اسرائیل کی سرحدوں میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ اسرائیل اپنے ہاں سے نکلتا ہے، سیدھے سیریا میں داخل ہوتا ہے، اور سیریا سے ترکیہ کی سرحد ملی ہوئی ہے، تو ترکی بھی خطرے کی زد میں ہے۔ اس لیے ترکی پوری طرح مدد کا اعلان کر چکا ہے، اور سعودی عرب کے کراؤن پرنس نے اس کو سب سے زیادہ سیریس لے لیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو عرب ممالک ہیں، جس طرح انہوں نے ابھی بیان دیا ہے، جس طرح ان کا ریئیکشن سامنے آیا ہے، کیا یہ ریئیکشن آگے جاری رہے گا یا پھر یہ پیچھے ہٹ جائیں گے؟ ویسے ان کے لیے بھی آخری موقع ہے۔ اگر اس موقع پر اس وقت تمام عرب دیشوں نے اور مسلم ممالک نے اتحاد کا مظاہرہ نہیں کیا، یونٹی نہیں دکھائی، اور اسرائیل کو اس کے ایگریشن کا جواب نہیں دیا، تو پھر آئندہ اسرائیل کے لیے ان دیشوں پر حملہ کرنا اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اسرائیل جب چاہے گا کسی بھی دیش کو حملہ بنا دے گا، اور ان کے لیے اپنا بچاؤ کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے سعودی عرب اور تمام ممالک نے اس کو سیریس لے لیا ہے کہ اب اسرائیل تمام لمٹ کو کراس کر چکا ہے، اس کو جواب دینا ضروری ہے، اور اس لیے قطر نے کل ہی رات میں اعلان کر دیا، آج دوبارہ کہا کہ قطر
اس حملے کا جواب دینے کا رائٹ اپنے پاس رکھتا ہے۔ ایک اور خبر جو سب سے بڑی ہے اور وہ یہ ہے کہ سعودی عرب ہو، یو اے ای ہو، جارڈن ہو، سیریا ہو، ان سب نے صرف ابھی کنڈم کیا ہے، اسرائیل کو کوئی جواب نہیں دیا ہے، لیکن یمن نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل سے حملہ کر کے اس کو جواب دے دیا ہے، اور یروشلم کے علاقے میں حوثیوں کے بیلسٹک میزائل نے زبردست تباہی مچائی ہے، کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے، اور اس کے جواب میں اسرائیل نے بھی یمن پر حملہ کر دیا، سنا کو نشانہ بنایا جو یمن کی راجدھانی ہے۔ لیکن حوثیوں کی طرف سے باضابطہ ابھی اسٹیٹمنٹ سامنے ہے، الجزیرہ نے بھی شائع کیا، جس میں بتایا گیا کہ یمن کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ ایکٹیو ہو چکا ہے، اور اسرائیل کے حملے کو حوثیوں کے یمن کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے ناکام بنا دیا ہے۔ اسرائیل نے ایک اور غلطی کی، اور غلطی یہ ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں اسرائیل نے گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر 2 حملہ کیا ہے۔ پہلا حملہ کل کیا تھا جو تیونس سے جہاز روانہ ہو رہا تھا، اور دوسرا حملہ آج صبح کیا اسرائیل نے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے ایک دوسرے جہاز پر۔ دونوں حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن جہاز کے ڈیک کو نقصان پہنچا، آگ ہو گیا، اور کافی ایک طرح سے افراتفری پیدا ہوئی۔ لیکن ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ جیسے اسرائیل کا حملہ ہوتا ہے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے جہازوں پر، تو پورے تیونس میں غزہ کی حمایت اور زیادہ بڑھ جا رہی ہے، اور اب تک 30,000 افراد غزہ پٹی کی طرف 10 جہازوں میں سوار ہو کر جا رہے تھے، لیکن اب تیونس کی آدھی آبادی بندرگاہ پہنچ چکی ہے، سارے لوگ غزہ پٹی کی طرف جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کے لیے جہاز کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، اور اب کئی دوسرے ممالک نے جہاز بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ پورے تیونس میں بیداری کی نئی لہر پیدا ہو گئی ہے، بندرگاہ پر سارے لوگ آ رہے ہیں، اور لوگوں نے صاف کر دیا ہے کہ اسرائیل کو عملی طور پر جواب دیا جائے گا، اسرائیل کو چھوڑا نہیں جائے گا، اور گلوبل سموتھ فلوٹیلا کا جو کارواں ہے، جو قافلہ ہے، اس مرتبہ ہر حال میں غزہ پٹی پہنچ کر رہے گا، اور غزہ پٹی کی جو ناکہ بندی ہے، غزہ پٹی کا جو محاصرہ ہے، اسے توڑا جائے گا، اسے یوں ہی باقی نہیں رہنے دیا جائے گا۔ ادھر غزہ پٹی پر اسرائیل کا حملہ ابھی تک جاری ہے، اور غزہ پٹی میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی جو تعداد ہے وہ 64,000 سے زیادہ ہو چکی ہے، اور قطر کی راجدھانی میں اسرائیل نے حملہ کر کے حماس کے جن لیڈروں کو نشانہ بنایا تھا وہ تمام لیڈرز ابھی محفوظ رہے، اور اس خبر کو الجزیرہ نے کل رات میں ہی کنفرم کر دیا تھا، العربیہ نے، اور اسرائیل کے کچھ ذرائع نے فوری طور پر یہ خبر شائع کی تھی کہ خالد مشعل اور دوسرے رہنما کی شہادت ہو گئی ہے، لیکن اسرائیل کا حملہ ناکام رہا۔ خلیل حیا کے بیٹے کی شہادت ہو گئی، اور 5 دوسرے افراد کی۔ اسرائیل کا نشانہ یہ تھا، اسرائیل کا ایجنڈا یہ تھا، اور ایک ہفتہ پہلے سے اسرائیل کی حکومت نے قطر پر حملہ کرنے کی پلاننگ کی تھی کہ قطر میں حماس کا جو پولیٹیکل دفتر موجود ہے، حماس کے تمام رہنما وہاں پائے جاتے ہیں، تو ایک حملہ کیا جائے، تمام رہنما کو شہید کر دیا جائے، اور اس لیے اسرائیل نے اس ٹائم کو چنا جو ٹائم تمام لیڈرز کی میٹنگ کا تھا، اور ٹرمپ کی طرف سے بھیجے گئے پروپوزل پر بات چیت ہو رہی تھی۔ اسرائیل کا ایجنڈا یہ تھا کہ تمام لیڈرز جب شہید ہو جائیں گے تو حماس کا وجود مٹ جائے گا، کیونکہ غزہ پٹی پر جب اسرائیل نے 7 اکتوبر کے بعد حملے کا اعلان کیا، وار ڈکلیئر کیا، تو اسرائیل نے اپنا 3 ہدف اور ایجنڈا بتایا تھا۔ پہلا ہدف یہی تھا کہ جتنے ہوسٹیج موجود ہیں غزہ پٹی میں حماس کے پاس، ان تمام کو ریلیز کرانا ہے، ان کو آزاد کرا لینا ہے، اور اس مشن میں ابھی تک اسرائیل کو ذرہ برابر کامیابی نہیں مل سکی ہے۔ ہوسٹیج کی رہائی کے لیے حماس سے بات چیت کرنا ہی واحد حل ہے۔ دوسرا مقصد یا دوسرا ہدف اسرائیل کا تھا کہ غزہ پٹی کو تمام فلسطینیوں سے خالی کرا دینا ہے، ان کو مجبور کرنا ہے غزہ پٹی چھوڑنے پر، اتنا حملہ کرنا ہے پورے غزہ پر کہ اپنی جان بچانے کے لیے مصر چلے جائیں، جارڈن چلے جائیں، زبردستی کہیں اور چلے جائیں، سمندر میں ڈوب جائیں، کود جائیں، لیکن غزہ پٹی میں نہ رہیں، جس طرح میانمار میں روہنگیا کے ساتھ ہوا، دوسرے علاقوں میں ہوا، یا فلسطین میں ہی 1948 میں اسرائیل نے کیا، اسقلان کے علاقے سے دوسری بستیوں سے تمام فلسطینیوں کو نکلنے پر مجبور کیا، لیکن اس مرتبہ فلسطینی بم کے سائے میں زندگی گزارتے رہے، نماز پڑھتے رہے، کھانا کھاتے رہے، بھوکے رہے، لیکن انہوں نے غزہ پٹی کو نہیں چھوڑا، ادھر سے ادھر گئے۔ 25 مرتبہ غزہ پٹی کے لوگوں نے اپنے علاقہ کو خالی کیا، ادھر سے ادھر وہ منتقل ہوئے، شفٹ ہوئے، لیکن غزہ سے باہر انہوں نے قدم نہیں رکھا۔ اور اسرائیل کا تیسرا ہدف تھا کہ حماس کو ختم کرنا ہے، حماس کا نام و نشان مٹانا ہے، ریزسٹنس کی صلاحیت کو ختم کر دینا ہے، فلسطین کی آزادی کا
नाम लेने वाला कोई न रहे, कोई फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद न करे। ये तीसरा हदफ था। 2 हदफ में जब कामयाबी नहीं मिल सकी इज़राइल को, तो उसने सोचा कि तीसरा हदफ हम हासिल करते हैं और कतर पर हमला करके हमास के तमाम लीडर्स को शहीद कर देते हैं, ताकि हमास कहीं नामो निशान मिट जाएगा। फिर नेगोशिएशन की, डायलॉग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरे गज़ा पट्टी पर हमारा कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन इस मिशन में भी इज़राइल को नाकामी हाथ लगी है। इज़राइल अपने एजेंडा में नाकाम रहा। तमाम लीडर्स वहाँ महफूज हैं। मौलाना सज्जाद नुमानी से भी बातचीत हुई, उन्होंने भी बताया कि कतर में मेरी बातचीत हुई है और तमाम लीडर्स महफूज हैं, किसी तरह का किसी को कोई नुकसान और ख़तरा नहीं, और इज़राइल यहाँ भी नाकाम रहा। और अब अरब ममालिक की गैरत जागी है, उनका हौसला बढ़ा है। जिस तरह पूरा यूरोप अब इज़राइल के ख़िलाफ़ होता जा रहा है, अरब भी अब मुत्तहिद होकर इज़राइल के ख़िलाफ़ कोई ना कोई पॉलिसी ज़रूर अपनाएंगे। और अगर अब अरब देशों ने कोई पॉलिसी नहीं अपनाई तो शायद आइंदा इनके पास कोई और मौका नहीं मिलेगा। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और एक आखिरी गुजारिश ये है कि मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, यहाँ भी QR कोड दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे, मिल्लत टाइम्स की वेबसाइट खुलेगी जहाँ हमारा प्लान मौजूद है। कोई भी एक प्लान आप ले लीजिए, 299 का या सिर्फ 99 रुपये का, ताकि मिल्लत टाइम्स मजबूत हो सके और आप हमारे ख़ास मेंबर भी बन जाएंगे। अल्लाह हाफिज़। मिल्लत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया QR कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहाँ आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहाँ आपको अपना UPI ID डालना है। फिर फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम पर जाएं और वहाँ जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें। बस आप बन जाएंगे मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर।